اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کا چھٹا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ باب نمبر 3، حدیث نمبر 16۔ 3 مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 مقامات پر سچ بولنا برا ہے، اور 3 افراد کی دوستی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات پر جھوٹ بولنا اچھا ہے: ایک جنگ میں بہانہ کرنا، دوسرے اپنی بیوی سے وعدے میں، تیسرے لوگوں کی اصلاح میں۔ 3 مقامات پر سچ بولنا برا ہے: ایک چغلی میں، دوسرے عورت کی بدکاری میں اس کے شوہر کو خبر دینا، اور تیسرے کسی اور آدمی کی بات جھٹلانا۔ ان 3 مقامات پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ 3 آدمیوں کی دوستی دل کو مردہ کر دیتی ہے: ایک پست لوگوں کی دوستی، دوسرے عورتوں کی ہم نشینی، اور تیسرے دولت مندوں کی دوستی۔ حدیث نمبر 17۔ 3 باتوں سے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی زبان سچی، اس کا عمل پاک، جس کی نیت اچھی، اللہ اس کی روزی زیادہ کرے گا، جو شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاق ہے، اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 18۔ ایک چیز سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابن ابی یعفور نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا دل دنیا میں لگ گیا، وہ بے پایا اندھا، بیکار آرزو یعنی خواہش اور نا امیدی میں گرفتار ہوا۔ حدیث نمبر 19۔ بڑھاپے کی علامتیں 3 ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آزاد کردہ غلام ابو صاح نے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا جب ہم احد کے پہاڑ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے سوراخ کو دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑھاپے کی 3 نشانیاں ہیں: ایک نگاہ کی کمی، پیٹھ کا جھکنا، اور قدم کا باریک ہونا یعنی چھوٹا ہونا۔ حدیث نمبر 20۔ 3 عادتیں انبیاء، اولاد انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے لیے مخصوص ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء، اولاد انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ 3 چیزیں مخصوص ہیں: ایک جسمانی بیماری، دوسرے حاکموں کا خوف، اور تیسرے غربت۔ حدیث نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم ان 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے: پہلی وہ نیند جس میں شب بیداری نہ ہو، دوسری بلا وجہ ہنسنا، اور تیسرے پورا کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھانا کھانا۔ حدیث نمبر 22۔ ہدیہ کے 3 وجوہات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدیہ 3 قسم کا ہے۔ پہلا ہدیہ عوض یعنی کسی کام کے بدلے، دوسرا ہدیہ سازش یعنی کسی سازش کے لیے، تیسرا ہدیہ برائے خدا یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حدیث نمبر 23۔ 3 عادتوں سے نبی اور عام آدمی خالی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 باتوں سے نبی اور عام آدمی خالی نہیں: پہلی نحوست، دوسری حسد، اور تیسری اندیشہ پیدائش۔ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس جگہ نحوست سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی امت نحوست کی قائل تھی، نبی اس بات کے قائل نہیں تھے۔ پروردگار عالم قوم صالح کی طرف سے بیان کرتا ہے
کہ ہم تیری اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ فرمایا تمہاری نحوست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرے لوگوں نے انبیاء سے کہا ہم منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ حسد سے مراد یہ ہے کہ نبی سے حسد کیا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ نبی حاسد ہوتا ہے، جیسا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ عطا کیا لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت عطا کی، ان کو بڑا ملک دیا۔ اندیشہ خلقت سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل اندیشہ کے ساتھ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم ولید ابن مغیرہ مخزومی کی حکایت بیان کرتا ہے کہ اس نے اندیشہ کیا، اندازہ لگایا مردہ ہو جائے۔ اس نے کیا اندازہ لگایا کہ قرآن منتخب جادو ہے، انسان کا کلام ہے۔ حدیث نمبر 24۔ کفر کے 3 اصول ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کے 3 اصول ہیں: حرص، غرور اور حسد۔ حرص کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت سے کھانے سے منع کیا گیا تھا، مگر حرص نے انہیں کھانے پر مجبور کیا۔ غرور کی بات یہ ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، لیکن اس نے غرور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ حسد یہ ہے کہ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ حدیث نمبر 25۔ قرض کی 3 وجوہات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قرض لینے والا ہوگا اسے مہلت دینی چاہیے، جب دینے والا ہوگا بغیر حیل و حجت کے وہ ادا کر دے، اس پر نہ کوئی نفع ہوگا اور نہ کوئی نقصان۔ جو شخص اپنے قرض کو طلب کرنا چاہے اپنا قرض ادا کر دے، نہ اس پر کوئی نفع ہوگا اور نہ کوئی نقصان۔ جو شخص اپنے قرض کو مانگے اپنی ادائیگی میں دیر نہ کرے وہ نقصان میں ہوگا اور نہ نفع میں ہوگا۔ حدیث نمبر 26۔ حصول اجازت 3 مرتبہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حصول اجازت 3 مرتبہ ہے۔ 1 مرتبہ سنیں گے، دوسری مرتبہ یاد کریں گے، تیسری مرتبہ میں اجازت دیں گے یا انکار کر دیں گے۔ حدیث نمبر 27۔ 3 لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جو جنازے کے ساتھ جا رہا ہو، دوسرا وہ شخص جو جمعہ پڑھنے جا رہا ہو، تیسرا وہ شخص جو حمام میں موجود ہو۔ حدیث نمبر 28۔ بہترین اشخاص 3 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اشخاص 3 ہیں۔ پہلا وہ شخص جو لوگوں کو کھانا کھلائے، دوسرا وہ شخص جو سلام بآواز بلند کرے، اور تیسرا وہ شخص جو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز شب پڑھے۔ حدیث نمبر 29۔ 3 عادتیں، ایک سے دولت مندی کا اظہار، دوسری سے خوبصورتی اور تیسری سے دشمن کی سرکوبی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا عطر کے استعمال سے دولت مندی کا اظہار ہوتا ہے، اچھے لباس پہننے سے خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق سے دشمن کی سرکوبی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 30۔ 3 باتیں انبیاء کی عادتیں ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں انبیاء کی عادتیں ہیں: ایک عطر لگانا، دوسرے بالوں میں کنگھی کرنا، اور تیسرے کثرت سے جمع کرنا۔ حدیث نمبر 31۔ 3 چیزیں آنکھوں کو جلا دیتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں آنکھوں کو تیز کرتی ہیں: ایک سبزہ دیکھنا، دوسرا جاری پانی دیکھنا، اور تیسرا خوبصورت چہرہ دیکھنا۔ حدیث نمبر 32۔ 3 عادتیں اچھی ہیں۔ حلبی نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ایک اچھے انسان میں کون سی 3 عادتیں بہت اچھی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وقار بغیر خوف، دوسرے بخشش بغیر مانگے، تیسرے مصروفیت بغیر لالچ دنیا۔
حدیث نمبر 33۔ 3 باتوں میں اسراف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اسراف ان 3 چیزوں میں ہے: ایک اپنے لباس میں زیادہ خرچ کرنا، دوسرے کھجور کی گٹھلی ادھر ادھر پھینکنا، تیسرے بچے ہوئے پانی کو پھینکنا۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے میں اسراف نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد پر لعنت کی۔ ابوالحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد پر لعنت کی ہے۔ ایک وہ شخص جو زیادہ راہ اکیلے کھائے اور اپنے ہم سفر ساتھیوں کو نہ دے، دوسرا وہ شخص جو بیابانوں میں اکیلا سفر کرے، اور تیسرا وہ شخص جو گھر میں تنہا سوئے۔ حدیث نمبر 35۔ جنت کا ایک درجہ ہے جس کو صرف 3 افراد پائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درجہ ہے جس میں سوائے ان 3 کے کوئی نہیں جائے گا: ایک امام عادل، دوسرا صلہ رحمی کرنے والا، تیسرا صبر کرنے والا عیالدار۔ حدیث نمبر 36۔ 3 اشخاص سے سزا موقوف ہے۔ ابن تیبان نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس ایک بدکار پاگل عورت لائی گئی۔ انہوں نے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پاگل عورت بدکار ہے۔ حضرت عمر نے رجم کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو۔ آپ عمر کے پاس تشریف لائے اور کہا، کیا تجھے نہیں معلوم 3 آدمیوں پر سزا موقوف ہے: ایک بچے پر جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرا پاگل پر جب تک وہ اچھا نہ ہو جائے، اور تیسرے سونے والے پر جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 37۔ ان 3 افراد کی بات جنہوں نے لات و عزی کی قسم کھائی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، حضرت علی ان کی طرف جانے لگے۔ یہ کافی تفصیلاً اس واقعے کو اور اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھی، پھر فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے کون ہے جو ان 3 اشخاص کے پاس جائے گا جنہوں نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے؟ رب کعبہ کی قسم وہ جھوٹے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنے سر نیچے کر لیے، کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ علی تم میں موجود نہیں ہے۔ عامر ابن قتادہ نے عرض کیا کہ وہ آج رات بخار میں مبتلا تھے، نماز پڑھنے نہیں آئے، اگر اجازت دیں تو ان کو اس بات سے آگاہ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ آگاہ کرو۔ عامر ابن قتادہ نے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ اس طرح جلدی روانہ ہوئے جس طرح رہا شدہ آدمی جلدی روانہ ہوتا ہے۔ گردن پر کپڑا ڈالا جس کے کناروں کو گرہ دی ہوئی تھی۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ایلچی نے خبر دی ہے کہ 3 اشخاص نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اپنے کپڑے پہن کر تنہا ان کی خبر لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے کپڑے اور زرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے پہنائے، امامہ سر پر رکھا، تلوار لگائی اور اپنے گھوڑے پر سوار کیا۔ حضرت علی روانہ ہوئے۔ 3 روز گزر گئے، حضرت جبرائیل نہ آئے اور نہ حضرت علی کا کہیں سے پتہ لگا۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حسن اور حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر جناب رسول خدا کی خدمت میں آئیں اور عرض کی کہ کیا آپ نے ان دونوں کو یتیم کر دیا ہے؟ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، جو علی کی خبر لائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ لوگ حضرت کی شدید فکر کو دیکھ کر تلاش میں لگ گئے۔ عامر ابن قتادہ نے واپس آ کر حضرت کی خدمت حضرت علی علیہ السلام کی واپسی کی خوشخبری سنائی۔
حضرت علی علیہ السلام 2 قیدی اور ایک سر 3 اونٹ 2 قیدی ایک سر 3 اونٹ اور 3 گھوڑے لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت کو حضرت علی کی کارگزاری سے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہاری کارگزاری بیان کر دوں؟ منافقین نے کہا کہ ابھی تک تو حیران تھے، اب کہتے ہیں کہ میں تجھے تیری سرگزشت بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوالحسن علی، اپنی سرگزشت کو بیان کرو تاکہ یہ لوگ اس بات کو کہ گواہ رہیں۔ مولا علی نے عرض کی، بہت اچھا یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا، جب میں وادی میں داخل ہوا تو یہ لوگ اونٹوں پر سوار تھے۔ مجھے آواز دی کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کو نہیں جانتے، تیرا اور محمد کا قتل کرنا ہم ایک جیسا تصور کرتے ہیں۔ اس مقتول نے مجھ پر حملہ کر دیا، میرے اور اس کے درمیان چند وار کا تبادلہ ہوا، سرخ آندھی چلی، میں نے اس وقت آپ کی آواز سنی کہ تیری خاطر اس کی ذرا کوشانہ سے کاٹ دیا جائے، اس کی ذرا کوشانے سے کاٹ دیا جائے، معذرت۔ اس کے شانے پر وار کر کے میرا وار خطا ہو گیا۔ پھر سیاہ آندھی چلی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دی، میں نے اس کی ذرا ران سے کاٹ دی، وہاں ضرب لگاؤ، میں نے وہاں ضرب لگا کر اسے کاٹ دیا، اس کو زمین پر گرا کر اس کا سر قلم کر دیا، سر کو پکڑا۔ ان دونوں نے کہا، جو باقی کے 2 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد بہت رفیق اور مہربان ہے، ان کے پاس لے چلیے اور جلدی نہ کیجیے، ہمارا ساتھی 1000 پہلوانوں کے برابر تھا۔ یعنی مولا علی نے جس کو قتل کیا تھا وہ 1000 پہلوانوں کے برابر تھا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے باقی 2 افراد نے پناہ مانگ لی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی آواز جو تم نے سنی تھی وہ جبرائیل کی تھی، دوسری آواز میکائیل کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو میرے سامنے لاؤ۔ جب سامنے لایا تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ پہاڑ ابو قیس کو کندھے پر اٹھانا میرے لیے اس کلمے کو کہنے سے زیادہ آسان ہے۔ آپ نے فرمایا، لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ پھر فرمایا، دوسرے شخص کو لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو کہا، لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ کہو۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے میرے ساتھی سے ملا دو۔ فرمایا، اے ابوالحسن، اس کو لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ان کی گردن مارنے والے تھے کہ حضرت جبرائیل نے آ کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو قتل نہ کرو، کیونکہ یہ اپنی قوم میں اچھے اخلاق والا اور سخاوت والا تھا۔ تلوار کے نیچے پڑے ہوئے شخص نے کہا، کیا یہ تیرے اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے بھائی کے 1 درہم کا بھی مالک نہیں تھا، میں نے جنگ سے پیٹ نہیں دکھائی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اللہ کا رسول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اچھے اخلاق اور سخاوت جنت نعیم میں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اس طویل حدیث کا اختتام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 38، بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی ضرورت میں کوشش کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین اشخاص بخشش کرنے والے ہیں اور بدترین اشخاص کنجوس ہیں۔ نیک کام بھائیوں سے نیکی اور ان کی ضرورت میں ان کی مدد کرنا ہے۔ یہ کام شیطان کو ذلیل اور مرد کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جمیل، اس حدیث کو اپنے روشن خیال اصحاب سے بیان کرنا۔ جمیل نے کہا کہ میں قربان جاؤں، یہ روشن خیال دوست اصحاب کون سے ہیں؟
آپ نے فرمایا جو اپنے بھائیوں سے خوشی اور تنگی میں نیکی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے جمیل، صاحب ثروت یعنی دولت مند لوگوں کے لیے یہ کام آسان ہے، غریب نیکی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدح کرتا ہے۔ کثیر حاجتوں کے باوجود اپنی ضرورت سے دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو کنجوسی سے بچاتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حدیث نمبر 39۔ 3 مقامات پر قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر قضاء حاجت کرنے سے منع کیا ہے۔ پہلا مقام خوشگوار پانی کے کنارے، دوسرا مقام خوشگوار ندی کے کنارے، تیسرا مقام میوہ دار درخت کے نیچے۔ حدیث نمبر 40۔ سورج کا سامنا کرنے سے 3 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سورج کے سامنے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سورج سے بخارات اٹھتے ہیں جو چہرے کو سیاہ کر دیتے ہیں، کپڑے کو بوسیدہ اور اندرونی درد کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 41۔ اسراف کرنے والے کی 3 علامات۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسراف کرنے والے کی 3 علامات ہیں۔ ایک، ضرورت سے زیادہ کھائے، دوسری ضرورت سے زیادہ لباس پہنے، تیسری ضرورت سے زیادہ سامان خرید لے۔ حدیث نمبر 42۔ ساری آنکھیں قیامت کے دن روئیں گی سوائے 3 کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آنکھوں کے علاوہ قیامت میں ساری آنکھیں روئیں گی۔ پہلی وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہے، دوسری وہ آنکھ جو نامحرم سے پوشیدہ رہی، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے وقت نہ سوئی۔ حدیث نمبر 43۔ تمام خوبیاں 3 عادتوں میں ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام خوبیاں 3 عادتوں میں ہیں۔ ایک نگاہ، دوسری خاموشی، تیسری کلام۔ وہ نگاہ جس میں عبرت نہیں وہ بھول ہے، وہ خاموشی جس میں اندیشہ نہ ہو وہ غفلت ہے، ہر وہ کلام یا بات جس میں یاد آوری نہ ہو وہ بیہودہ ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی نگاہ میں عبرت ہے، جس کی خاموشی میں فکر ہے، جس کے کلام میں ذکر ہے، اپنی غلطی پر روتا ہے، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ حدیث نمبر 44۔ ایک سواری پر 3 اشخاص کا سوار ہونا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ 3 آدمی ایک جانور پر سوار نہ ہوں، ان میں سے ایک ملعون ہے جو آگے سوار ہے۔ حدیث نمبر 45۔ مسافر کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کے ساتھی اس کے پاس 3 دن تک ٹھہریں۔ مسافر کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے ساتھ والے 3 دن تک اس کے ساتھ ٹھہریں۔ حدیث نمبر 46۔ سیاہ جوتے میں 3 باتیں بری ہیں اور زرد رنگ کے جوتے میں 3 باتیں اچھی ہیں۔ حنان ابن صدیر نے کہا کہ میں ایک مرتبہ سیاہ جوتے پہنے ہوئے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کالا جوتا کیوں پہنے ہوئے ہو؟ اس کی 3 خرابیاں ہیں۔ اس نے عرض کی میں قربان جاؤں وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کو کمزور کرتا ہے، دوسرے مردانگی کی طاقت کو کم کرتا ہے، تیسرے غم کو زیادہ کرتا ہے، یہ ظالموں کا پہناوا ہے، اور زرد رنگ کا جوتا پہنا کرو، اس میں 3 خوبیاں ہیں۔ اس نے عرض کی یا مولا وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا آنکھوں کو طاقت دیتا ہے، مردانگی کو بڑھاتا ہے، فکر و پریشانی کو دور کرتا ہے، یہ انبیاء کا پہناوا ہے۔ حدیث نمبر 47۔ کوے سے 3 باتیں سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوے سے 3 باتیں سیکھو۔ ایک، وہ اپنی مادہ کے ساتھ پوشیدہ طور پر جمع کرتا ہے، دوسرے صبح سویرے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، تیسرے بہت زیادہ چوکس رہتا ہے۔ حدیث نمبر 48۔ 3 چیزیں 3 چیزوں کے ساتھ ہیں۔ ابان ابن تغلب نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سلامتی یہ ثابت قدمی میں ہے، جلدی میں ندامت ہے، بے وقت کام کرنے کا نتیجہ بے موقع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 49۔ 3 چیزیں منحوس ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے منحوس چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا حق مہر زیادہ ہو اور اپنے شوہر کی نافرمان ہو منحوس ہوتی ہے۔ دوسرے، جو جانور عادت کا خراب ہو اور اپنے اوپر کسی کو سوار نہ ہونے دے وہ منحوس ہوتا ہے۔ تیسرے، وہ گھر جس کا صحن تنگ ہو اور پڑوسی خراب ہو وہ منحوس ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 50۔ یاد کی ہوئی باتیں اگر بھول جائیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 44 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 کے بارے میں فرمایا، یہ لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے یاد کیا اور دوسروں کو اس کا حکم دیا وہ نجات پا گئے۔ دوسرے وہ کہ جنہوں نے یاد تو کیا لیکن دوسرے کو حکم نہ دیا وہ بدبخت بن گئے۔ تیسرے وہ جنہوں نے یاد کیا اور نہ یاد کیا اور نہ حکم دیا وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ حدیث نمبر 51۔ 3 اشخاص اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 افراد پروردگار عالم کی پناہ میں ہوں گے یہاں تک کہ پروردگار تمام تر لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔ ایک وہ شخص جس نے کبھی زنا نہیں کیا، دوسرا وہ شخص جس نے اپنے مال میں سود شامل نہ کیا، تیسرا وہ شخص جس نے کبھی ان دونوں یعنی زنا اور سود میں دلچسپی بھی نہ لی۔ حدیث نمبر 52۔ جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے وہ ان 3 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ، 3 کام کرنے والا 3 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کو دعا مانگنے کی توفیق ہو وہ اس دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اس کی روزی زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو پروردگار عالم پر بھروسہ کرتا ہے پروردگار اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کا مددگار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت زیادہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ حدیث نمبر 53۔ 3 اشخاص سے مشورہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بزدل شخص سے مشورہ نہ کرنا، وہ تمہارا باہر جانے کا راستہ بند کر دے گا۔ کنجوس شخص سے مشورہ نہ کرنا، وہ تیری ہمت کو پست کر دے گا۔ اور لالچی شخص سے مشورہ نہ کرنا، وہ مال جمع کرنے کی خوبیاں بیان کرے گا۔ اے علی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بزدل، کنجوس اور لالچی شخص کا ایک منبع ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی پیدا کرنا۔ حدیث نمبر 54۔ عقل کے 3 حصے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل کے 3 حصے ہیں، جس میں یہ تینوں حصے موجود ہیں اس کی عقل پوری ہے، اور جس میں یہ حصہ نہ ہو اس میں عقل نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہونا، اور تیسرے اس کے حکم پر صبر کرنا۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت آدم سے کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ آپ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کریں اور 2 کو چھوڑ دیں۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، عقل، حیا اور دین۔ حضرت آدم نے کہا، میں نے عقل کو اختیار کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، حیا اور دین کو ترک کر دیا۔ حضرت آدم نے کہا، ہمیں عقل کے ساتھ رہنے کا حکم ہوا ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت جبرائیل نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، اور چلے گئے۔ حدیث نمبر 56۔ انسان کا عقل کا اندازہ ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی عقل کا اندازہ اس کی داڑھی کے طول ہونے، انگوٹھی کے نقش اور اس کی کنیت سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 57۔ شیعہ 3 قسم کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ہمیں خالصتاً دوست رکھتے ہیں، وہ لوگ ہم میں سے ہیں۔ دوسرے وہ کہ جو ہم سے رابطہ رکھنا باعث عزت سمجھتے ہیں،
ہم ان کی عزت کا ذریعہ ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو ہم سے رابطہ رکھنا اپنی روزی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، ایسے لوگ فقیر ہیں۔ جو لوگ خالص محبت کرتے ہیں وہ ائمہ کے دوست ہیں۔ جو لوگ اپنی عزت کی خاطر ائمہ سے ربط رکھتے ہیں انہیں عزت مل جاتی ہے، اور جو لوگ روپیہ پیسہ کمانے کی وجہ سے ائمہ کو دوست رکھتے ہیں وہ لوگ فقیر ہیں۔ حدیث نمبر 58۔ شیعوں کا امتحان 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں کا امتحان 3 وقت ہوتا ہے۔ ایک نماز کے وقت کہ اس کی پابندی کیسے کرتے ہیں، دوسرے اپنے راز ہمارے دشمنوں سے کیسے چھپاتے ہیں، تیسرے اپنے مال کو اپنے بھائیوں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ ہم کتاب خصال کے 6 حصے کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب خصال کا باب نمبر 3 پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں کل 234 احادیث بیان کی گئی ہیں، اور اب تک آپ کے سامنے 58 احادیث کو بیان کیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ 7ویں حصے میں ہم حدیث نمبر 59 سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شکریہ، التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔